چلوں نہیں ٹھیک ہے. بھائی نے کہا جی کہیں بھی خدا نے خداوند یسوع المسیح نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کے برابر ہوں تو آپ لکھ لیجئے فلپیوں 2:5 میں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. کس کی صورت پر تھا جی؟ خدا کی صورت پر. اس کے بعد انسان کو بائبل خدا کے کہنے والے کہاں یعنی کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. بھائی نے کہا کہ جی خدا یسوع المسیح نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو یا میری عزت کرو. تو واضح طور پر جہاں پر لکھا ہے بائبل میں کہ باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے. تو یہاں پر بھائی نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی جی سورۃ المائدہ یہاں پر کیا لکھا ہے سنیے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہاں پر بیٹے کی حیثیت سے جب وہ بشریت انسانیت میں تھے تو انسان ہونے کے ناطے وہ یہ کہہ رہے ہیں باپ کو عزت دے رہے ہیں. اور جب یہ بات آتی ہے باپ بیٹے کو جلال دیتا ہے تو کہتا ہے تمام فرشتے اس کے آگے سجدہ کریں. آپ کو ہمارے عقیدے کا نہیں پتا. بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ اثرسیز کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے یہ بھائی ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے کیونکہ جتنے بھی عقیدے بیان کیے گئے ہیں یعنی جس طرح کہ آپ دیکھ لیں آپ کے عقیدوں میں جو قادیانی ہے آپ مانیں پھر اسے آپ اسے مانتے جنہوں نے اس حق میں گیا ہم اسے نہیں مانتے. یہ آپ نے سوال کیا جی خدا کو بھوک لگی خدا کھانا کھاتا یسوع المسیح کے بارے میں تو ہم نے یہ کب کہا کیونکہ ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے ہمارے خدا یسوع المسیح جو کامل انسان اور کامل خدا ہے ان کے اندر کاملیت ہے. جب کامل انسان کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب انہیں بھوک بھی لگتی ہے انہیں پیاس بھی لگتی ہے. لیکن جب کامل خدا کی بات آتی ہے تو وہ ہزاروں کے جو ہے وہ پیٹ پالتے ہیں 5000 کا بھی پیٹ پالتے ہیں. تو یہ کامل انسان جب وہ بشریت میں تھے وہ دعا بھی کرتے تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے. اس میں کون سی مسلط ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ کوئی فکرہ جو ایسا دکھا دے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے. اور پھر یوحنا 14 کے اندر کیا لکھا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان یعنی کہ جیسا ایمان خدا پر ہے ویسا ایمان مجھ پر ہو. جیسی عزت خدا کو دی جاتی ویسی عزت مجھے دو. آپ نے استثنا کا حوالہ دیا جی تو استثنا میں جو حوالہ ہے میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے کہ سنیں اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے احد ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے کہ خدا ذات میں جو ہے وہ ایک ہے لیکن اقنیمی لحاظ سے اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے وہ باپ بیٹے اور روح القدس کی صورت میں ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر مسیح خدا ہے تو انہوں نے کیوں کہا کہ میں اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں. میں اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں تو بھی ظاہر ہے وہ زمین پر تھے تو ایسے انسان ان کے اندر ڈیول نیچر ہے کامل انسان اور کامل خدا. انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ تم میں ایسا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے.
تو جب وہ انسان ہیں تو وہ اپنے خدا اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے خدا اور اپنے خدا اپنے باپ تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. تو اس میں جو خداوند یسوع قنیمی لحاظ سے کیسے بھی بات ہو گئی، کیونکہ وہ باپ کے پاس جا رہے اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو وہ فلپیوں کا حوالہ دیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، برابر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، خادم کی صورت اختیار کی. پھر آپ نے کہا سامی المذہب کا حوالہ دیا اور بڑی ہی مزاحیہ خیز آپ نے بات کر دی کہ یہ جو ہندوؤں کے دیوتا ہیں، شیو ہے جی، وشنو ہے اور برہما ہے، تو ان کے اندر ہمیں یکسانیت دکھائیں. ہے کوئی ان کے اندر کوئی؟ وہ جو شیو ہے وہ ڈسٹروائے ہے، تباہ کرنے والا ہے، ان کی بات میں ایک دکھائیں. تو میں نے آپ کو اتنے حوالے دیے لیکن شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ تینوں اقانیم جو ہیں وہ اصلی ہیں، لکھیں یسایہ 44 اس کی 6 میں، مکاشفہ 1 اس کی 17، عبرانیوں 9 اس کی 14 میں. وہ لازوال ہونے کے لحاظ سے ایک ہیں. تموتھیوس 1:17، مکاشفہ 1:18 میں، عبرانیوں میں بھی لکھا ہے اس کے نام اور 14ویں آیت میں. خالق ہونے کے لحاظ سے ایک ہیں، مکاشفہ 4:11، یوحنا 1:2، ایوب 3:4 میں. قادر مطلق ہونے کے لحاظ سے ایک ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کے لحاظ سے ایک ہیں. خدا ہر جگہ موجود ہے، اور متی 18:20 کے اندر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہے میں وہاں موجود ہوں. اگر 2 یہاں لاہور میں دعا کر رہے ہیں، 2 برطانیہ میں یا امریکہ میں ہیں، تو خداوند یسوع المسیح کی ذات وہاں موجود ہے. اور کوئی دکھائے مجھے ایسا نبی جس نے کہا ہو کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. پھر روح القدس کی بات کی گئی ہے، وہ بھی ہر جگہ موجود ہے. زبور 139 اس کی 7:10 میں کہ خدایا تیری روح تو بلا نسم کے میں کہ کدھر جاواں. یعنی ہر جگہ تینوں موجود ہمیں نظر آ رہے ہیں. انسانیت کی بقا اور منصوبہ بندی میں وہ ایک ہیں. پہلا یوحنا کی انجیل 13 اس کی 16 میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور لوکا اور یوحنا 10:11 اس کی 16 میں بھی یہی ہے کہ بیٹا بھی جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان دیتا ہے، نجات کا کام کرتا ہے تاکہ سب انسانوں کا جو ملاپ ہے وہ خدا سے ہو جائے. تو اسی طرح روح القدس بھی کرتا ہے. پھر آپ نے کہا خدا کے برابر، یہ میں نے جواب دے دیا. آپ نے کہا جی کیا کبھی خدا نے، جی آپ پڑھ لیجئے گا، میں نے دے دیے والے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو حوالہ دیا فلپیوں کا کہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ برابر تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا، برابر تھا، لیکن خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور آپ نے تثلیث کے حوالے سے یہ کہا تثلیث کا لفظ دکھا دیں، تو آپ ہمیں قرآن سے توحید دکھا دیں کہ قرآن میں توحید کا لفظ آیا ہے. تو اسی طرح آپ ہمارے عقیدے کو سمجھیں کہ خدا کی ذات ایک ہے لیکن اقانیمی لحاظ سے اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے جو باپ، بیٹے اور روح القدس کے اندر ہے. پھر آپ نے کہا جی یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کیسے ہوئے، کیونکہ انہیں تو بھیجا گیا ہے. تو کیوں بھیجا گیا ہے؟ جو بھیجا ہوتا ہے اسے بھیجنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. تو یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جیسے بیٹا باپ کو کرتے دیکھتا، جو کام باپ کرتا ہے بیٹا بھی اسے اسی طرح کرتا ہے. تو کوئی نبی ایسا دکھائے جس نے یہ کہا کہ خدا کے کاموں کو میں دیکھ کر ویسے ہی کر سکتا ہوں. جیسے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، اور اسے عدالت کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. تو آپ دکھائیں کوئی ایسا نبی جس نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کے کاموں کو خدا کی طرح کر سکتا ہوں، میں عدالت کر سکتا ہوں، میں گناہ معاف کر سکتا ہوں. کوئی ایسا دکھا دے، نہیں دکھا سکیں گے آپ. میرے عزیزو، میرے بھائی، ہمارے عقیدے کو سمجھیں کہ خدا جو ہے وہ ذات میں ایک ہے لیکن اس کی ذات کے اندر 3 اقانیمی کثرت ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس میں. شکریہ.
اس کے بعد بھی 2 مناظرے بھی باقی ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین صرف اس لیے جمع ہیں کہ ہم یہاں پر بات کو سمجھیں، اس لیے جو حوالہ دیا جائے اس کی عبارت پڑھ دی جائے تاکہ حاضرین کو اس سے فائدہ ہو. اب مسلمانوں کی طرف سے اسلام کا جو ریبٹل ہے وہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا ابراہیم شاہین صاحب. پیج دینے سے پیارا دوسرا لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بھائی میں نے نا واضح کر کے آپ کو بتایا تھا کہ بھی میں نا سوال گنوا رہا ہوں. پہلا میرا مطالبہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے. میرے بھائی نے جو جواب دینا شروع کیا ہے غالباً 12ویں سوال سے جا کے شروع کیا ہے. پہلے 1 درجن جو تھے وہ انہیں شاید سمجھ ہی نہیں آئے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں جی، آپ نے میری پچھلی 20 منٹ کی گفتگو سنی. میں نے کہیں پہ کہا ہو کہ پوری بائبل میں سے تثلیث کا لفظ دکھا دیں. کوئی کہے کہ بھی میں نے سنا یہ لفظ کہ تثلیث کا لفظ دکھا دیں. میں نے بھائی یہ مطالبہ ہی نہیں کیا. میرا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں خدا نے یا یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ میری عبادت تثلیث فی توحید میں کرو. بھائی نے اپنا جو آغاز کیا تھا، کیونکہ اب میرا ریبٹل سیشن شروع ہے، اب میں جواب دوں گا. پہلے میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تھا. جو انہوں نے شروع کیا تھا تو بات شروع کی سورج کی ایک مثال دے کے. اب دیکھیں ثابت کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو ثابت کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو. دے کیا رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد جیسی کوئی واضح صاف شفاف آیت نہیں ہے، ایک مثال ہے. اور مثال پہ میری طرف سے اعتراض لیں اور لے کے ساتھ جائیے گا اور ان کو تلاش کریے گا کہ بھی ان کے کیا جواب. انہوں نے کہا تھا جی، پہلی جو انہوں نے مثال دی تھی کہ بھی ایک سورج ہوتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے سورج جو ہے وہ روشنی اور حرارت، یہ 3 چیزیں مل کے ایک سورج بنتا ہے. اگر سورج کی روشنی نہیں ہے اور حرارت نہیں ہے تو سورج نامکمل ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ جو تینوں چیزیں ہیں نا آپ کی تثلیث کی، باپ بیٹا روح القدس، یہ تینوں ازلی ہیں، تینوں ابدی ہیں، تینوں قادر مطلق بالکل برابر ہیں. اور یہ صفات میں نہیں ہے بلکہ اپنی اپنی اقانیم اقنومیت میں الگ الگ حیثیت رکھتی. تو آپ سمجھدار ہوں، آپ میں سے کوئی بھی طالب علم اس میں تھوڑی بہت سمجھ ہو تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ سورج کا روشنی دینا وہ سورج کی صفت ہے، وہ ایک الگ سے ذات اور اقنوم نہیں ہے. سورج کی ذات ایک ہے. سورج روشنی نہ بھی دے تو سورج ہے، سورج حرارت نہ بھی پہنچائے زمین تک تو سورج ہے. تو کیا اگر بیٹے کو آپ نکال دیں تو خدا مکمل ہے؟ آپ نے خود کہا تھا کہ خدا نامکمل ہو جائے گا، یعنی آپ کا خدا نامکمل بھی ہوتا ہے. اگر سورج کی حرارت زمین تک نہیں پہنچتی، سورج گرہن لگ جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، تو کیا سورج جو ہے وہ اپنی اس صفت کے بغیر نامکمل ہے؟ پھر بھی ہم اسے سورج کہیں گے. تو یہ جو صفات ہے نا وہ سورج کی آپ یہ 3 سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، اور خدا کی صفات ہم 3 نہیں 3 کروڑ بھی مان سکتے ہیں. آپ ہمیں 3 منوانے کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کی صفات کی بات جب آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے. گننے شروع ہو جائیں تو آپ گنتے چلے جائیں، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، سارا کچھ ہے. یہ صفتیں ہیں. سورج کی بھی صفت ہے، خدا کی بھی صفت ہے، ہم مانتے ہیں. کوئی دلیل ایسی لائیے جس سے سمجھ میں آئے کہ واقعتاً خدا کے 3 اقنوم ہیں. پہلا یہ انہوں نے اعتراض پیش کیا تھا. انہوں نے پھر اس کے بعد جو حوالے دیے نا ان کا میں خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے دلیلیں کیا دی ہیں. ایک انہوں نے دلیل دی ہے لفظ ہم کی، اور ایک گردان پوری قرآن مجید سے بھی پڑھی اور بائبل سے بھی پڑھی کہ ایلوہیم، ہم یہ سارے صیغے ثابت یہ کرتے ہیں کہ خدا کے اندر وحدت میں کثرت موجود ہے. الوہ جو ہے وہ ایک کو کہتے ہیں،
ایلوہیم اس کی جمع ہے، لہذا جب خدا کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا، اور آپ کے سوال یہ ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اعتراض تو گل باندھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اتنی مضبوط نہیں ہے، بیت العنکبوت ہے۔ جب میں آپ کو جواب دوں گا، اور جواب اس کے کیا ہے، گنتے جائیے اور سنتے جائیے، کہ اگر ایلوہیم جمع سے واحد اور واحد سے جمع مراد ہے تو یہودی پھر تثلیث کیوں نہیں مانتے، حالانکہ تورات تو یہودیوں کے پاس آئی تھی، بھی ان کے نزدیک تجسیم مسیح کا نظریہ کفر ہے، تو وہ تثلیث کیوں نہیں مانتے؟ بھئی آپ کو کہاں سے سمجھ آ گئی ہے، کتاب تو ان کی تھی۔ اب اگلا جواب یہ ہے کہ عہد عتیق جو جسے آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، عہد عتیق جو ہے اس کے محکم الفاظ سن اے اسرائیل میرا خدا ایک خدا ہے، ہمارا خدا ایک خدا ہے، استثناء 6:4 کا جو حوالہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایسا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو اس کے اندر کئی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے ماننے والے کسی شخص کو تسلیم کا کبھی علم ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کی کتاب ہے تثلیث اور ہم اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح خروج کے اندر 7:1 میں موسیٰ کو ایلوہیم کہا گیا ہے۔ خروج یہ تورات کی عبرانی زبان کی کتاب ہے، اور عبرانی میں تورات میں 7:1 وَيُمَرْ أَدُونَائی الْموشے نَتَیَّقَا ایلوہیم لِفِرَو، یہ عبرانی ہے۔ ایلوہیم لِفِرَو، ایلوہیم کسے کہا گیا ہے؟ الموشے، موسیٰ کو۔ موسیٰ، اگر آپ ایلوہیم وحدت میں کثرت مراد لیتے ہیں تو کیا موسیٰ کے بھی 3 رکن ہیں؟ میرا یہ اعتراض سمجھیے گا اور پھر اس کا جواب لازمی دیجیے گا۔ یوحنا 10:35 میں نبیوں کے لیے ایلوہیم کا لفظ آیا ہے۔ اگر ایلوہیم سے 3 ثابت ہوتے ہیں تو نبی تو کئی لاکھ تھے۔ اسی طرح مطالعاتی اشاعت صفحہ نمبر 30، یہ کتاب یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ کو حوالہ چاہیے ہوگا تو لازمی لیجیے گا۔ بائبل کی مطالعاتی اشاعت صفحہ 30 میں لکھا ہے کہ لفظ ہم میں خدا اور ساری آسمانی ہستیاں شامل ہیں۔ آسمانی ہستیوں سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ اچھا، جب بھی اللہ رب العزت نے کہا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جتنی بھی انہوں نے آیتیں پڑھی ساری انا نحن نزلنا الذکر، ساری انا والی اور ہم والی جو آیتیں ہیں نا، اس میں ہم سب سے پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رائل پلورل ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ شاہی لفظ ہے۔ اب شاہی لفظ آپ کسی طرح رد کر بیٹھتے ہیں کہ بھی نہیں جی وہ فلانی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اس نے اپنے لیے استعمال کر دیا، کر دیں۔ یہاں پہ آ کے مطالعاتی اشاعت میں آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کی اپنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بھی اللہ رب العزت صیغہ ہم کا بولتا ہے بائبل میں یا قرآن میں، وہاں پہ ایک ہوتا ہے رب جسے ہم اللہ کہتے ہیں، آپ خدا باپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ آسمانی ہستیاں ہوتی ہیں، اور وہ سب مل کے ہم بن جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جب ہم کہا گیا آپ نے اسے رائل پلورل نہیں لیا، شاہی لفظ نہیں لیا، تو یہ لے لیں۔ تو آپ یہاں پہ پھر کیا جواب دیں گے کہ لفظ ہم میں کون کون شامل ہے، اور آسمانی ہستیوں سے مراد فرشتے ہیں، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، کچھ آسمانوں کو سنبھالنے والے، کچھ پہاڑوں کو، کچھ بادلوں کو، کچھ بارشوں کو، یہ سارے فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اس کے آرڈر پہ چلتے ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اللہ واحد خدا ہے، الہکم الہ واحد۔ انہوں نے کہا تھا تثلیث کا لفظ اب بائبل سے دکھا دیں، تو آپ دکھا دیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اب یہ توحید ہی ہے۔ آپ اس سے ملتی جلتی آیت، کوئی ثالوث تثلیث پہ ملتی جلتی آیت جس سے یہ سمجھ میں ہی آتا ہو، آپ لفظ نہ دکھائیں، سمجھ میں آتا ہو کہ تم نے تثلیث فی توحید کی عبادت کرنی ہے، زبردستی سے مترشح کرنا اور کشید کرنا کوئی معنی یہ آپ کی اپنی سمجھے ہو سکتی ہیں، لیکن بائبل کی کوئی احاد کا ایک حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ لفظ احاد جو ہے نا، یہ اگر اکلوتا ہو تو اس کے لیے یحید آتا ہے، اور اگر ایک کے اندر کثرت مراد لینی ہو تو اس کے لیے احاد آتا ہے۔ تو احاد آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عبرانی کا لفظ ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں عربی میں احد آتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ احد کا کیا معنی ہے. جب احد کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو احاد کا بھی سمجھ میں آ جائے گا. احد کا معنی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. جب ہم ایک کہتے ہیں تو اس میں کوئی کثرت مراد نہیں لیتے، اور جب احاد کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کثرت مراد نہیں لیتے. اور میں نے اتنے سارے سوال آپ کے سامنے رکھے تھے، شاید کسی کا جواب آیا ہو، اور یہ ان کے ساری دلیلوں کا خلاصہ وہ نکال کے میں نے ہر ان کی دلیل کا جواب جو تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما توفیقی الا باللہ. آپ دوسرے ریبٹل کے لیے دعوت دیتا ہوں پادری شرافت مسیح صاحب کو کہ وہ 5 منٹ کے لیے آئیں اور جو باتیں ہیں ان کا جواب دیں. اس میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کر سکے. جی ایک حوالہ آپ کے گوش گزار ہے، وہی ہے میرا جو یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 23ویں آیت، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. تو عزت جو ہے سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جیسے باپ کی کرتے ہیں. تو باپ کی عزت میں شامل ہے اس کی عبادت کرنا، اس کو رسپیکٹ دینا. جس طرح باپ کو خدا کو مانتے ہیں ویسے ہی بیٹے کو ماننا اور اس کی عزت کرنی ہے. میں نے اپنے بھائی کے سامنے، اور پھر انہوں نے ایک بات کی، اگر سورج کو گرہن لگ جائے تو سورج اپنی روشنی جو ہے بنی، یہ کہاں سے بھی سورج کو گرہن لگ جائے وہ روشنی چھوڑ دیتا ہے دینا. تو اس کے بعد آپ ارامی تارگم، یہ یہودیوں کی تفسیر ہے، اس میں جو میمرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لوگوس کے لیے ہوا ہے، جو کلام کے لیے خدا یسوع مسیح کے لیے یوحنا 1:1 میں استعمال کیا گیا ہے. میں نے اپنا موقف بائبل کے مطابق تسلیت جو ہے وہ اس کا جامع عقیدہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں ایک ہے، لیکن اس کے اندر اکانیمی کثرت پائی جاتی ہے، باپ بیٹے روح القدس کی صورت میں. میں نے ان کو جو ہے وہ صیغہ ہم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے خدا کے لیے استعمال ہوا ہے الوہیم، پیدائش 1:1 میں میں نے بتایا انہیں کہ خدا کی ذات کے لیے یحید لفظ کبھی استعمال نہیں کیا جو کہ اکیلا تنہا ہے. نہیں تو موسیٰ جو ہے خدا کے نبی وہ زیادہ متعدد ہوتے جب تورات کو لکھا جا رہا تھا. تو خدا جو ہے اپنی ذات کے لیے الوہیم لفظ استعمال کرتا ہے. پھر میں نے انہیں اکاد اور یحید کے بارے میں بتایا، انہیں سمجھ نہیں آئی. اور آدم کے حوالہ سے کہ خدا نے جب انہیں پیدا کیا نر اور ناری پیدا کیا، تو نر اور ناری، تو ناری پہلے سے اس کے اندر تھی تو پھر ہی بنائی گئی نا. کہ جیسے کیا لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا دنیا میں آیا ہوں، روح القدس بھی باپ سے ہی صادر ہوتا ہے. تو باپ بیٹا اور روح القدس جو ہے خدا کی ذات واحد ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر 3 اقانیم ہے جو میں نے بیان کیے ہیں. تو یسوع مسیح کے الفاظ جو ہے متی کی انجیل 28:19 میں نے انہیں بتایا کہ انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. لیکن میرے پیارے بھائی کو سمجھ نہیں آئی، وہاں پر نام لے کر کے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اس لیے ہمارا یہ واضح طور پر جو ہے عقیدہ ہے کہ خدا ذات میں ایک ہے، وہ 3 نہیں ہے، اور نہ ہی ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں. دنیا کے مسیحی جو ہیں وہ 3 مانتے نہیں کہ خدا 3 ہے، بلکہ ہم ایک خدا اور اس کے اندر کثرت کے قائل ہیں، باپ بیٹے اور روح القدس کی صورت میں. تو جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دیا، جیسے باپ کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹے کی عزت کریں. تو میرے عزیزو، باپ کی جیسے خدا کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹے کی ہم نے عزت کرنی ہے. تو میرا مختصر یہی بات تھی جو میں نے آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کی. سو خدا آپ سب کو برکت دے، آمین.